آج میں آفس سے جلدی نکل آیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ خوش تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے خوشخبری سنا دوں۔ آج پورے 7 سال بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں اور میں گھر پر میرے بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں جاتے جاتے مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی تو میں نے اس کے لیے گجرے خرید لیے۔ اسے گجرے بہت پسند تھے۔ میں گھر پہنچا تو وہ دروازے میں ہی مجھے کھڑی دکھائی دی۔ تب میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بے قرار ہے، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور گجرے چھپا لیے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رپورٹس غلط نہ ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تھی تو وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور مجھے کئی دنوں سے سنبھالنا میں لگ جاتا تھے۔ میں اس کا درد جانتا تھا کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی میں نے کبھی دوسری شادی سے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میں گھر میں داخل ہو کر آگے بڑھ گیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک دم سے مڑ کر اسے کو دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تب وہ مجھ سے نظریں چرا گئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ میری بے حد پیاری بیوی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں بعد میں خواہ جتنا مرضی بیمار ہو یا تھکی ہو، مگر گھر پر میرے آرام کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں مزید اسے تنگ نہیں کروں گا، اور جو ہی پلٹنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ آپ کو مبارک ہو۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ تب میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب وہ ایک بار پھر خوشی سے رو دی تھی۔ میں نے اسے ٹوکا کہ اس خوشی کے موقع پر آنسو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑے عرصے کے بعد یہ خوشی دکھائی ہے، اس لیے شکر ادا کر رہی ہوں۔ وہ بار بار اپنی رپورٹس کو دیکھ رہی تھی اور ان کو سینے سے لگا رہی تھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ چلو امی کے پاس انہیں بھی خبر سناتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے زیادہ اس خبر کا انتظار کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ امی کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اولاد کی یہ خوشخبری سننے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کا انتظار سے برا حال تھا، لیکن میری ماں بھی اس خبر کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ ایک روایتی ساس تو نہیں تھی، لیکن لمبے عرصے سے اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے شاید وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جب آپ مجھے کہتی کہ میں دوسری شادی کے لیے سوچ لوں۔ امی کے منہ سے یہ الفاظ جب پہلی بار میں نے سنے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ امی میری بیوی کی سگی خالہ تھی اور ہماری شادی انہوں نے انتہائی ارمانوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ دل سے خواہشمند تھی کہ صبا ان کے گھر کی بہو بنے۔ اس لیے جو ہی میری جاب لگی تو امی نے فوراً گھر ان کے چوکھٹ پکڑ لی۔ امی چاہتی تھی کہ بس جلد از جلد صبا ان کے گھر کی بہو بن جائے، لیکن صبا کی امی ابھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صبا اپنی تعلیم مکمل کر لیں، لیکن امی کی بات کو ان کو ماننا ہی پڑا۔ ہم نے ایسے پڑھائی سے روکا تھوڑی ہے، یہ ہمارے گھر آ کر جتنا چاہے پڑھ لے۔ تب خالہ زیادہ دیر تک امی کے سامنے انکار نہ کر پائیں اور بالآخر صبا میری دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے صبا کو پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جب شادی کا پہلا سال مکمل ہوا تو امی ایک دم سے روایتی ساس کی طرح بدل گئی۔ صبا نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ میں نے اس سے بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس کی امید ٹوٹتی تو وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ ایک تو امی ہر وقت اسے یہی کہتی کہ پڑھائی چھوڑو اور اولاد کے بارے میں سوچو، اور دوسرے ہمارے گھر میں آنے والے رشتہ دار امی سے بار بار بہو کے بارے میں سوال ضرور کرتے تھے کہ کب آ رہا ہے ننھا مہمان۔
ایسی باتیں سننے کے بعد وہ تڑپ کر رہ جاتی مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہ دیتی۔ میں کبھی کبھی صبا پر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ اتنا بڑا دل کہاں سے لائی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو امی کی باتیں سننے کے بعد میرا صبر بھی جواب دے جاتا اور میں امی کو ٹوک دیتا کہ امی یہ تو خدا کے کام ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی، لیکن امی الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی تھی۔ شادی کو سال سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک بہو کا پاؤں بھاری نہیں ہوا۔ تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سب ایک ایک بچے کے باپ بن گئے ہیں، آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ امی نے میری دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دی۔ تب صبا بے حد ڈر گئی کیونکہ امی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مزید 1 سال اور برداشت کریں گے، اس کے بعد وہ ہر صورت میری شادی کروا کر ہی دم لیں گے۔ تب امی کی باتیں سننے کے بعد صبا روٹ کر میکے چلی گئی اور امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ مزید 1 سال برداشت نہ کریں بلکہ آپ ابھی اپنے ارمان پورے کر لیں۔ وہ جو ہی اپنے میکے پہنچی تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد خالہ کی کال میری طرف آ گئی۔ انہوں نے بلا وجہ مجھے بہت باتیں سنا دیں۔ مجھے صبا پر بہت غصہ آیا کہ وہ گھر کی بات اٹھا کر اپنی ماں کے گھر کیوں لے کر گئی، کم از کم وہ میری آنے کا تو انتظار کرتی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ صبا کو لینے اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور آفس سے سیدھا جب میں گھر پہنچا تو امی سے بھی لڑ پڑا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی صبا سے یہ باتیں کرنے کی، تو امی بھی آگے سے غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی آخر میں کب تک یہ آنکھ مچولی دیکھوں گی، تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں امی پر بگڑنے لگا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس معاملے میں حساس ہے تو بار بار اس کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے۔ تب امی غصے سے بولی کہ میں جانتی ہوں یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انسان کو ہیلا تو تلاش کرتا ہے۔ میں صبا کو جب بھی ڈاکٹر سے دوائی لے کر دیتی ہوں تو وہ دوائی کیوں نہیں کھاتی؟ لوگ اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ مجھے تو یقین ہے کہ تمہاری بیوی حمل گرانے کے لیے گولیاں کھاتی ہے۔ تب امی کی بات سن کر میں خود غصے میں آ گیا اور بولا امی خدا کا واسطہ ہے اب اس پر الزام تو مت لگائیں، جب اس کی رپورٹس کلیئر ہیں تو وہ کون سی ایسی دوائی کھائے کہ جس سے جھٹ پٹ اولاد پیدا ہو جائے۔ اچھا تم مجھے خود بتا دو کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ امی آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے؟ تب امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بولی تم دونوں کو سمجھانا بیکار ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، میں خود الجھ کر رہ گیا تھا۔ گھر میں پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس بار صبا نے گھر چھوڑ کر جو غلطی کی تھی اس سے میرا دل بہت دکھا تھا، مگر پہلی بار جب صبا کو کمرے میں نہیں دیکھا تو میرے دل کی حالت بری ہونے لگی۔ ایک دل کیا کہ اسے لے کر آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اسے آج لے کر آیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح امی کی باتوں پر روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں اس کے بغیر سانس لینا بھی مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ پوری رات میری ایسی پریشانی میں گزر گئی تھی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو میں بے دردی سے صاف کر ڈالتا۔ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میری بے چینی شدید ہو گئی، دل چاہتا تھا کہ ابھی جاؤں اور اسے لے کر آ جاؤں، لیکن میں پھر بھی میری مردانگی آڑے آ جاتی۔ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک موبائل پر صبا کا نمبر جگمگانے لگا تو میں نے فوراً اس کی کال پک کی تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل کیا یقیناً رات بھر وہ بھی جاگتی رہی تھی۔ اس کا اس وقت کال کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھی یہاں سے جا کر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی۔ وہ کہنے لگی عدنان مجھے لے جائیں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے انتہائی تلخ لہجے میں بولا کیوں مجھ سے پوچھ کر گئی تھی جو میں لینے کے لیے آ جاؤں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بات یہاں سے جانے سے پہلے سوچنی تھی نہ تو کیا آپ نہیں آئیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکل گیا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، تو اس نے ایک دم سے کال کاٹ دی۔ یقیناً وہ بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تو میں نے اسی وقت ٹیبل سے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور صبا کے گھر کی طرف چل پڑا، اور جو ہی میں ان کے گھر پہنچا تو میری آواز سن کر صبا بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کیسے امی نے اولاد کے لیے اسے باتیں سنائی۔ وہ بہت مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ صبا تو امی کی ہر بات مانتی تھی، وہ اس جہاں
بھی لے جاتی۔ صبا چپ کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی ہماری لڑائی کروا کر طلاق کرانا چاہتی تھی۔ اسے شہر کا کوئی عامل پیر فقیر امی نے نہیں چھوڑا تھا جسے وہ تعویذ لے کر انہوں نے صبا کو نہ دیے ہوں، اور صبا بھی چپ چاپ امی کی بتائے ہوئے تعویذ لے کر استعمال کر لیتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے کرتی ہے، لیکن شاید اولاد انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ بالآخر ہم سب کی تڑپ کو اللہ نے قبول کر لیا اور بڑے عرصے کے بعد یہ خوشخبری ہمارے گھر میں اتری۔ امی یہ خبر سن کر بے حد خوش تھیں اور صبا کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ان 9 مہینوں میں انہوں نے صبا کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سی گول مٹول سی بیٹی دی تو ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ جب میری بیٹی انابیہ 1 سال کی ہوئی تو امی وفات پائی گئیں اور صبا کے والدین بھی یکے بعد دیگر فوت ہو گئے۔ ان اموات نے مجھے اور صبا کو توڑ ڈالا تھا، اور شاید ہم بری طرح سے بکھر جاتے، لیکن انابیہ کی محبت نے ہم دونوں کو مصروف کر ڈالا۔ ہم دونوں میاں بیوی جلد ہی صدمات سے نکل آئے۔ انابیہ کے بعد اللہ نے مجھے کوئی اور اولاد نہیں دی جس کا دکھ ہم دونوں کو ہوتا تھا۔ میں اکثر ہی اسے دلاسا دے کر کہتا کہ دیکھو ہمارا پڑوسی سلیم صاحب اتنی عمر کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تو ایسے جی رہے ہیں۔ اتنی بڑی کمی کے ساتھ کبھی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا، نہ ہی ہم نے انہیں اولاد کے حوالے سے کسی قسم کی حسرت میں مبتلا دیکھا ہے۔ تم تو شکر ادا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں اولاد تو دی ہے، اس لیے اپنی ساری توجہ اس پر مبذول کرو اور ان باتوں سے نکل آؤ۔ میں صبا کو سمجھانا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد سنبھلنے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ مرد کے مقابلے میں عورت اولاد کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوتی ہے۔ بہت سپورٹ اسے سسرال اور خاندان سے مل جائے تو اس کے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ صبا کھل کر سانس لے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جن کی اولاد نہ ہو انہیں بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور جن کی اولاد ہو جائے انہیں بھی لوگ چین سے نہیں رہنے دیتے۔ صبا اور میں اکثر چھت پر جاتے ہیں جہاں ہماری اور سلیم صاحب کی چھتیں ملتی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی ہمارے ساتھ چھت پر چائے پیتے اور گپ شپ لگاتے ہوئے وہ اکثر انابیہ کو ہم سے لے لیتے ہیں اور اسے خوب پیار کرتے ہیں۔ ان کی اور ہمارے چھت کے درمیان دیوار کی اونچائی بہت کم تھی۔ ہم بھی انابیہ کو ان کے حوالے کر دیتے تو وہ دونوں گڑیا کی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ دل بہلا لیتے تھے۔ انابیہ بھی ان کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ ان کے گھر جانے کی ضد کرتی تو صبا انابیہ کو ان کے گھر لے جاتی تو دونوں میاں بیوی انابیہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا گیا اور انابیہ 10 سال کی ہو گئی، اور پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا کہ جس نے ہماری زندگی میں قیامت برپا کر ڈالی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس روز 12واں روزہ تھا۔ انابیہ نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ مجھے دفتر سے لیٹ آنا تھا اور میں نے سلیم صاحب کو کال کر دی کہ وہ افطاری کا سامان لے کر میرے گھر پر دے دے گا۔ وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہی انابیہ کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ افطاری کے وقت گھر چھوڑ دوں گا، اور جب وہ افطاری کا سامان لینے گئے تو ایک تیز رفتار گاڑی نے کچل ڈالا اور وہ موقع پر ہی مر گئی تھی۔ صبا نے جب انابیہ کی میت دیکھی تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میں بھی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ نہ انابیہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میری معصوم بیٹی کی روزے کی حالت میں موت ہوئی تھی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں۔ اس دوران سلیم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن سلیم صاحب کی بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا کہ صبا کو مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے ان کی تجویز رد کر دی کیونکہ میں صبا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال پھر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں آ رہی تھی۔ اس واقعے کا ٹھیک 1 ماہ کے بعد ایک دن صبا نے مجھے کہا کہ ایک آدمی انابیہ کو چھت پر لے گیا ہے اور وہ بہت بری طرح سے رو رہی ہے، تم جا کر دیکھو۔ تب میں اس کی بات پر رونے لگا۔ اسے سمجھایا کہ اسے تو میں مٹی تلے دفنا چکا ہوں۔ میں یہ بات اس کو کتنی دفعہ بھی کہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
وہ بار بار اپنی انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ میں اس کو دوا دے کر سلا دیتا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے باہر ہی بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت جا کر زور زور سے انابیہ کا نام لیتی۔ اکثر ہی اسے یہ دورہ عین اس ٹائم پڑتا جس ٹائم انابیہ کا انتقال ہوا تھا۔ اکثر وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے کہتی کہ وہ بہت سمجھدار بچی تھی، سڑک کراس کرتے ہوئے کیسے وہ گاڑی کے نیچے آ گئی، اسے ضرور کسی نے جان بوجھ کر مارا ہوگا، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو میں اس کی بات سن کر رو پڑتا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر آج تک اس گاڑی کا اور اس آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا جس کی وجہ سے ہماری انابیہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبا کا کہنا تھا کہ ضرور کسی نے انابیہ کو جان سے مارا ہے، بھلا اسے کون مار سکتا، کون ہوگا؟ اور سلیم صاحب تو بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ صبا ذہنی توازن اپنا کھو چکی تھی، لیکن کئی ماہ وہ مجھے پولیس کے پاس جانے کا کہتی کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں۔ جب وہ یہ بات کرتی تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ صبا کیفیت کی وجہ سے میں کئی دن جاب پر نہ جاتا۔ میں خود گھر میں رہ کر اس کا ہر وقت خیال رکھتا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ ایک دن میں اسے نیند کی دوا کھلوا کر سلا چکا تھا کہ انابیہ کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خود بھی ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صدمہ سہنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے چھت سے رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے انابیہ چھت پر رو رہی ہو۔ میں چونک گیا، دل میں خوف سا بھی آیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن مسلسل آواز نہیں آنا شروع ہو گئی تو میں ایک دم سے باہر نکلا۔ یہ آواز چھت کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ میرا وہم نہیں تھا، چھت پر انابیہ ہی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر چھت پر گیا تو سامنے سلیم صاحب موجود تھے، جو ہاتھ جوڑ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں روتے ہوئے انابیہ کو پکار رہے تھے اور بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ دکھی دل کے ساتھ ان کے قریب گیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹے اور پھر اپنے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے مجھے اس اذیت سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ انابیہ مجھے جینے نہیں دے گی، وہ روزانہ مجھے ڈراتی ہے، میں اس خوف سے مر جاؤں گا۔ وہ بڑی بے رحم باتیں کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انابیہ سے کہو مجھے معاف کر دے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اس سے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے آیا اور چھت پر لے جا کر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ڈر کر رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، بس اسی لیے میں ڈر گیا تھا۔ اور جب افطاری کا سامان لینے گیا تو ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے میں نے خود اسے دھکا دے دیا، اور گاڑی والے کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئی۔ لیکن تمہیں یہ سب نہ پتہ چل جا سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انابیہ یہ سب باتیں بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا، لیکن نہیں، میرے ضمیر کا بوجھ جتنا بڑھ چکا ہے کہ نہ صرف دن رات سکون ہے اور نہ رات کو۔ میں نے اسی جگہ پر اسے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں روز اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تم بولو انابیہ کو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ جذباتی انداز میں چیخنے لگے اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا جو کہہ رہے تھے اگر تو یہ سچ ہے تو اس کا مطلب کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے۔ یہ یا اللہ، میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ میں نے یہ ساری بات پولیس انسپکٹر سے کہی تو اس نے سلیم صاحب کو حراست میں لے لیا، اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے یہ جرم صرف سلیم صاحب کا نہیں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کا بھی ہے۔ ہم نے اس قدر ان لوگوں پر اعتبار کیا کیوں؟ خدا جانے، جب وہ اکیلے ان کے گھر جاتی ہوگی تو سلیم صاحب اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ اس سے تو ان باتوں کی کچھ سمجھ بھی نہیں تھی۔ آج سلیم صاحب کو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، مگر میں اپنے دل کے اس بوجھ کے ساتھ تو نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ناظرین، میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا مجھے خود کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور کیا آپ بھی یوں آنکھیں بند کر کے دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں؟
اگر کرتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا خیال اور اعتبار اجنبیوں پر نہیں کریں گے تو آپ کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس کہانی کے ذریعے آپ کو اگر کوئی میسج ملا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔